السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 13 اپریل کی کال لے کر. اچھا جناب، سب سے پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. تو آج کا سیشن جو تھا وہ شاید ایک بڑا سرپرائز ثابت ہوا ہو بہت سے ٹریڈرز کے لیے، کیونکہ کل کی ایکسائٹمنٹ کے بعد مارکیٹ کھلنے کے ساتھ نیگیٹو دیکھنے کا کسی کو ایکسپیکٹ کوئی بھی شاید نہ کر رہا ہو ایکسپیکٹ. بہرحال کل کی ہم کال میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ذرا تیاریاں پکڑیں کہ ٹریپس آپ کو نہ ملے نا مارکیٹ میں، کیونکہ مارکیٹ ہائیلی مطلب کہنا چاہیے کہ اسپیکولیشن موڈ میں آئی. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں اچھی خبریں آئی ہوں گی اور مارکیٹ نے اس کو ریئیکٹ بھی کیا، پوائنٹس بھی بڑھے. مگر کل میں نے کچھ حساب بتایا تھا کہ کتنے پوائنٹ بڑھ گئے ہیں اور کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں شاید جسٹیفائڈ ابھی بھی نہیں ہیں. تو اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اور آپ کو اسپیکولیشن کی، آپ نے اگر ویڈیو میری دیکھی ہو تو اس میں میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لہروں کے خلاف تیرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسپیکولیٹر ہوتا ہے. اسپیکولیٹر کوشش کرتا ہے کہ موسٹلی جیسا لوگ سوچ رہے ہیں وہ اس کے خلاف ٹریڈ کرے عام طور پہ. ٹھیک ہے جی. اور کئی دفعہ وہ ایکسائٹ بھی کرتا ہے اور پھر اپنے اسی جو پرائمری اس کا سوچ ہوتی ہے اس کی طرف جا کے وہ پھر ٹریپ کروا دیتا ہے جو بندے ایکسائٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا جو اگر مارکیٹ نیچے گئی ہے تو جو پینک کا شکار ہوتے ہیں. دونوں ڈائریکشنز میں. میں نے کل کی کال میں یہ بھی کہا تھا کہ میں تھوڑا سا موجودہ سچویشن سے پریشان ہوں. اگر آپ نے کل کی ان تمام چیزوں کو غور کیا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، دین یو آر فائن. اور اگر آج کا ہائی اور لو دیکھیں آپ مارکیٹ کا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جیسے مارکیٹ جو ہے بے شک ایک مطلب سرپرائزنگ طریقے سے نیچے گئی. ٹھیک ہے، مگر نیچے کہاں تک گئی؟ اس لیول تک گئی جو اسپیسیفکلی آپ کو انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ اس کے نیچے پریشر آئے گا، اس سے پہلے پریشر نہیں آئے گا. اور وہ کون سا لیول تھا؟ 45,875 اور 810 کا. اور مارکیٹ نے اس کو اچھے سے آنر کیا کیونکہ 45,896 کا لو بنا. اور پھر مارکیٹ نے تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ایفرٹ بھی کی اس ایریا میں. مطلب میں اس ایریا کو 45,810 سے لے کے 46,050 تک لے رہا ہوں. کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دونوں لیول آپ کو کل انڈیکیٹ کیے گئے تھے. 46,033 کے نیچے میں نے کہا تھا ڈپریس رہیں گے اور پھر 875 کے نیچے پریشر آئے گا. تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے. تو اس پورے ایریے کو میں ایز اے سپورٹ میں نے آج دیکھا. اور پھر جب مارکیٹ یہاں سے چلی، پھر آج دن میں بھی جب آپ سے بات ہوئی تو میں نے آپ کو یہی بات سمجھائی کہ پھر مارکیٹ ریکور کر جائے گی. اگر یہ ایریا آنر کر رہی ہے تو مارکیٹ ریکور کر جائے گی. اور پھر ہم نے ریکوری دیکھ لی اور وہاں سے مارکیٹ 400 پوائنٹ اوپر چلی گئی. میں 46,050 سے بات کر رہا ہوں. 400 پوائنٹ اوپر چلی گئی. آج میں کوشش کروں گا، کیونکہ کچھ کالز میرے پاس ایسی آئی تھی جس میں آج کے جو اسٹاک کال تھی اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ ڈسکشن ہو جائے تو اچھا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسکرپٹ کال میں کچھ اسٹاکس کی آج کی جو پوزیشن تھی اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں. جس طرح ہم ریپ اپ چارٹ میں دیتے ہیں تو ایسا چارٹ بنا کے دوں تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ جن لوگوں نے انڈیکس کال سنی ہے اور آج دوپہر میں جب میں دن میں آپ سے بات کر رہا تھا اس گفتگو کو سنا ہے تو ان کو تو بہت اچھا لگا ہوگا، مزہ آیا ہوگا کہ ایگزیکٹلی سپورٹ ہوئی. اور پھر جس وقت میں نے آپ سے بات کی اس کے فوراً بعد مارکیٹ بڑھنا بھی شروع ہو گئی، آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح میں اسکرپٹ کا ریپ اپ آج کی کال میں جو کل اسکرپٹ دیے گئے تھے ان میں کچھ اسکرپٹ کا میں ریپ اپ دیتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو، امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو. کیونکہ اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ لاس، دیکھیے یہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ٹریڈنگ جو ہے نا کوئی ایک لائن ڈرا کرنے والا گیم نہیں ہے، کوئی آٹومیٹڈ چیز نہیں ہے،
کوئی سافٹ ویئر کے تھرو ہو جانے والی چیز نہیں ہے. اس میں ڈفرینٹ اینگلز اور اسٹریٹجیز استعمال کرنی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. جیسے اکثر ہم سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار خالد صاحب بس کوئی ایک اسٹاک بتا دیں جو آج چلے گا. تو گو کے اسکرپٹ کال میں ہم جو ہمیں بہترین اسٹاک نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ پوائنٹ کرتے ہیں, اس کو ٹاپ پرائرٹی میں لے کر آتے ہیں, پھر اس میں الفاظ کا استعمال ایسا کرتے ہیں جو آپ کو واضح ہو جائے, ٹریگر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں کسی کو فون کر کے یا کسی کو پرسنل میسج کر کے کبھی نہیں کہتا کہ یہ اسٹاک لے لو بس یہ اوپر چلا جائے گا. یہ میری پروفیشنلزم کے خلاف ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اس لیے کہ جب تک ایک ٹریڈر سیکھنا اور سمجھنا نہیں چاہتا اس کو ٹریڈ کرنے کا حق نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ اس کی بڑی کیا کہنا چاہیے کمائی کا وہ حصہ ہے جو اس نے بڑی محنت کے ساتھ پس انداز کیا ہے, اور پھر اس کے بارے میں بنا سوچے سمجھے فیصلے کرنا زیب نہیں دیتا. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو انڈیکس جو ہے 262 پوائنٹ کی فائدے کے ساتھ بند ہوا ہے. والیوم تھوڑے کم ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, پھر بھی بہت اچھے ہیں. بس ایک ریکویسٹ کروں گا میں آپ لوگوں سے کہ پلیز ذرا سا کوشش کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے بروکریجز ہیں اور انشورنس ہے اور میوچل فنڈ ہے, انہوں نے آج کتنا مال بیچا ہے, ذرا اس کو پلیز دیکھ لیجئے گا. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج کی NCCPL کی جو میں فگر دیکھ رہا تھا تو اس میں دے آر اسٹل نیٹ سیلر. کل بھی سیلر تھے, کل تو میوچل فنڈ کا فگر بہت زیادہ تھا, آج تھوڑا اس سے کم ہے. مگر بہرحال میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ اس نمبرز کو ذرا دیکھ لیجیے گا. جب آگے چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا, اس میں میں نے بہت زیادہ بات بالکل بھی نہیں کی ہے کیونکہ اس پہ میرے پاس زیادہ بات کرنے کو کچھ تھا بھی نہیں. اس میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں مارکیٹ میں سمپلی بلش ہوں 46,475 کے اوپر. اس کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے, رک رہی ہے سیدھا 46,764, اور ایون یہ کہ میں کہتا ہوں 47,000 کو بھی ٹیسٹ کر لے, آئی ڈونٹ مائنڈ. مگر بہرحال 46,475 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا, تب جا کے مارکیٹ اگلے لیولز کو چیز کر سکتی ہے, ورنہ مارکیٹ کو تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے, ریسٹ ایریا کی ضرورت ہے, وہ ریسٹ کر سکتی ہے. مندی کی کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی مصیبت, کوئی کریش, کوئی تباہی, ان ساری چیزوں کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں ڈسکشن ہے ریسٹ ایریا کی, ایڈجسٹمنٹ کی, کریکشن کی, جو کہ ایک نارمل بات ہے. اگر مارکیٹ 46,333 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ایکٹیویٹیز ڈپریس ہوں گی, اور پھر 46,216 کے نیچے بیئرز ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, یہاں پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور وہی لیول 45,800 والا, وہ مندی کو مطلب یہ جو شارٹ ٹرم مندی کہہ سکتا ہوں, مطلب بیئرس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کر دے گا, پھر مارکیٹ کریکشنل فیز میں چلی جائے گی. تو ایگزارشن, کریکشن اور سیلنگ پریشر یا مندی, ان تینوں کو تھوڑا سا الگ الگ دیکھیے گا, کیونکہ ان تمام اس میں مندی جب آتی ہے تو ہم مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں, مگر ایگزارشن اور کریکشن جب ہوتی ہے تو ہم مارکیٹ سے نکلتے ضرور ہیں, مگر ہم اپنی بائنگ آن ڈپ پلیس کرتے ہیں, وچ از اے ہوپ کہ مارکیٹ از گوئنگ ٹو ریکور. تو اس میں مایوسی نہیں ہوتی, اس میں نیچے جاتی ہے تو بائنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے بڑی شارٹ اس میں بات کی ہے. 46,475 کے اوپر تیزی, 46,333 کے نیچے تھوڑی ڈپریشن, اور 46,216 کے نیچے زیادہ ڈپریشن. ٹھیک ہے جی. اور 45,800 ٹوٹنے کے بارے میں تو میں ابھی سوچ نہیں رہا, تو لہذا پریشر مارکیٹ میں نظر ابھی نہیں آ رہا. اور نیچے میں نے لکھا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اکانومی کے حوالے سے اور حالات کے حوالے سے میرا نقطہ نظر کیا ہے. کل کی کال میں نے کہا تھا کہ پی ایم صاحب کو
اپنے کچھ دوستوں اور ڈونرز سے بات کرنی پڑے گی تاکہ موجودہ سسٹم کو چلایا جائے اور اس پہیے کو رکنے نہ دیا جائے یا مطلب دوبارہ ٹریک پہ لانے کی کوشش کی جائے. جو ڈیمیجز ہمیں ملے ہیں آخری دنوں میں پچھلی گورنمنٹ کی, اس کو کم سے کم ہم ریکور کریں. اسپیشلی میں زیادہ پریشان اس پر تھا جو پیٹرول کے پیسے نہیں بڑھے تھے, اس سے پاکستانی اکانومی کو بہت ڈیمیج ہوا. تو میرے خیال میں اب آج اعلان بھی ہو گیا ہے کہ پی ایم صاحب فوری طور پہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. تو آلویز اسٹارٹنگ اپ ود دی قبلہ, تو قبلے سے ہم شروع کریں گے سعودی عرب سے اور پھر آگے جائیں گے, ہو سکتا ہے یو اے ای جائیں, چائنا جائیں, آئی ڈونٹ نو. تو ان تمام فیکٹس کو سمجھتے ہوئے اگر ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز والی اسٹریٹجی کو فالو کیا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا میرے خیال میں, کہ بجائے اس کے کہ ہم اسٹریٹ رائڈ لیں. اب جیسے آج میرے ایک دوست نے لکھا تھا ایک مجھے ہمارے گروپ پہ کہ جناب مارکیٹ تو 50,000 گئی. ناٹ آن آور گروپس, انفیکٹ میرے دوستوں کا جو گروپ ہے. تو میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یار 50,000 60,000 کی باتیں نہیں کرو, یا بعد میں کریں گے. لیٹ گیٹ دی انڈیکس اسٹیبل فرسٹ. اچھا پیر مضبوط ہو جائیں پھر چلیں گے, کنسسٹنسی ملے, سکون ملے, والیٹیلٹی سے باہر آئے, حالات میں سکون آئے, کوئی ایک پوائنٹ تو لے کر آئیں. صرف یہ کہ ایک نیا وزیر اعظم آ گیا تو کیا یہ ایک پوائنٹ بن گیا, اکنامک فیکٹر بن گیا کہ بس نیا وزیر اعظم آ گیا 60,000 مارکیٹ؟ یار 23واں وزیر اعظم ہے بھائی, پہلا نہیں ہے, 23واں وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم آتے ہیں اور جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ایسا کیا اکنامک ریفارم ہو گیا ہے, ایسا کون سا انفراسٹرکچر میں بڑا کام ہو گیا ہے جس پہ میں 60,000 اور 70,000 کی باتیں کروں؟ تو کام ڈاؤن. ہم جائیں گے اوپر, مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جائیں گے. کیا ہم نے نہیں ایکیومولیٹ کیا؟ کیا ہم نے نیچے مال نہیں خریدا باوجود عدم اعتماد کے, عدم استحکام کی جو صورتحال تھی ملک میں, اس کے باوجود کیا ہم نے ایکیومولیٹ نہیں کیا؟ آبویسلی کیا, کیونکہ وی بلیو آن مارکیٹ کہ جیسے بھی حالات ہوں کارپوریشن بند تھوڑی ہو رہی ہیں, مارکیٹیں بند تھوڑی ہو رہی ہیں, انڈیکس بند تھوڑی ہو جائے گا. تو ہم نے بلیو کیا, مگر اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کیا, تبدیل کیا. تو وہی عمل آپ کو بھی کرنا ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھ کے 50-60 ہزار کو ٹارگٹ نہ کر لیں. نکلنے کا موقع ملے نکلیں, دوبارہ ٹارگٹ کریں. جیسے جو کل اسکرپٹ کال بھیجی گئی اس میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ جو پچھلے جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے اسٹاک میں نے دیے, میں نے کہا ان سے نکلو اور اب اسٹرانگ پک میں آ جاؤ. اب شارٹ ٹرم ٹریڈنگ بھی اسٹرانگ پک میں کرو, زیادہ فائدہ ہے, آپ کے مفاد کی بات ہے. تو اس طرح کی تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ضرور کیجیے گا. دعا کروں گا آپ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.